حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا الہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر دور میں ہر عہد میں مختار رہیں گے، ہر دور میں ہر عہد میں مختار رہیں گے، شبیر کے حبدار ہی چٹرار رہیں گے۔ آنکھوں میں بسا جس کے علمدار کا روضہ، آنکھوں میں بسا جس کے علمدار کا روضہ، وہ کربلا جانے کو یوں تیار رہیں گے۔ یہ معرکہ حق ہے یہاں سوچ کے آنا، یہ معرکہ حق ہے یہاں سوچ کے آنا، باطل کے لیے آہنی دیوار رہیں گے۔ سجاد کو بھولا نہ کبھی شام کا منظر، سجاد کو بھولا نہ کبھی شام کا منظر، زنجیر کی جھنکار میں دربار رہیں گے۔ کربل کی زمین آج بھی ہے حق کی علامت، کربل کی زمین آج بھی ہے حق کی علامت، باطل کے عزائم پہ کڑا وار رہیں گے۔ زینب کا کھلا سر نہ کبھی بھول سکیں گے، عابد کو سدا یاد وہ بازار رہیں گے۔ جب وقت کبھی آ گیا اسلام کے اوپر، جب وقت کبھی آ گیا اسلام کے اوپر، اے ختم رسول آپ کے شاہکار رہیں گے۔ اور مقطع عرض ہے کہ ہے آج بھی ثروت کے لیے کربلا آباد، ہے آج بھی ثروت کے لیے کربلا آباد، کیوں کر نہ ہو ہر سمت وہ کردار رہیں گے، اور ہر دور میں ہر عہد میں مختار رہیں گے، شبیر کے حبدار ہی جٹرار رہیں گے۔ ہوم ٹی وی کے زیر اہتمام پروگرام مدینے سے کربلا تک میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک مسلسل ہم آپ کی خدمت پہ حاضر رہے اور رہیں گے کل بھی انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی موضوع کے زیر اہتمام، اور ہم نے کوشش یہ کیا کہ معرکہ کربلا کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا سکے۔ ظاہر حق تو ادا نہیں ہو سکا ہوگا، لیکن پھر بھی نہ بات کرنے سے بات کرنا پھر بھی بہت بہتر ہے۔ آج مقتل کرب و بلا میں 9 محرم آ گئے۔ 9 محرم یعنی شب عاشور۔ امام علی مقام کے لیے یہ رات بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور لشکر یزید میں بھی یہ رات بہت اہمیت کے حامل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی تھی، عبادت کے لیے مہلت کے طور پر مانگی تھی، اور یہ رات ادھر بھی بڑی مصروف تھی ادھر بھی بڑی مصروف تھی، یعنی خیام حسینی میں ذکر اور اذکار کی صدائیں تھیں، تسبیح و تحلیل کی صدائیں تھیں۔ اس طریقے سے عبادت پروردگار عالم ہو رہی تھی کہ جیسے یہ آخرت کی اپنی تمام تر منزلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور دوسری جانب اسلحوں کو صقل کیا جا رہا تھا، تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، اور اگلے دن کے جنگ کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ یہ شب عاشور کا منظر ہمیں بہت تاریخ میں وضاحت سے نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ شب عاشور وہی عظیم رات ہے کہ جس رات میں حر کے بھائی نے دیکھا کہ حر کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، کبھی دریا کی سمت جاتے ہیں، ایک اضطراب، ایک بے قراری ان کے اوپر طاری ہے۔ حر کے بھائی نے کہا کہ حر میں نے تم سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں دیکھا، اور تم کل کی جنگ سے اس قدر پریشان ہو۔ اے حر، کل کی جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ حسین کی طرف کئی دنوں سے پانی بند ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، اور چند گھنٹوں کی بات ہوگی اور اس کے بعد ہم فتح یاب ہوں گے۔ حر نے کہا کہ آؤ بھائی، میں تمہیں کوئی آواز سنانا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ لے کر فرات کے کنارے گئے۔ فرات کے کنارے جب ہوا کا جھونکا آتا تھا خیام حسینی کی جانب سے، تو اس میں پیاسے بچوں کی صدائے العطش آتی تھی۔ امام علی حر نے کہا کہ کچھ یاد ہے، اپنے بھائی سے کہا کچھ یاد ہے؟ کل امام علی مقام نے، حسین ابن علی نے ہمارے لشکر کو پانی پلایا تھا، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا تھا، آج ان کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اور بس فیصلے کی ایک گھڑی ہوتی ہے، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، حر نہیں بنتا اگر تو حر ملا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام اپنے ہاتھوں کو کسی مجرم کی مانند باندھ کر امام علی مقام کی جانب رواں دواں ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگا لیا،
حر کا نصیب بدل گیا۔ کل تک حر گنہگار تھا، حسین کو گھیر کر کربلا کی طرف لایا تھا، اور آج حر علیہ السلام بن گئے۔ یہی شب عاشور کہ جس کا ایک منظر مجھے اور نظر آتا ہے کہ خیام حسینی میں اصحاب حسینی کچھ آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ جیسے عادت ہوتی نا، کوئی دل لگی کی بات، کوئی ہنسی مذاق کی بات۔ کسی نے کہا کہ حبیب ابن مظاہر سے، مسلم بن اوسجہ سے، زہیر بن قین سے، ارے کل جنگ یقینی ہے، موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور تم اس وقت بھی ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس وقت امام کے رفقا نے جواب دیا، یہ وقت نہ ہوگا ہنسی مذاق کا تو کون سا ہوگا؟ اس لیے کہ سامنے عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ بس ادھر ہم نے موت کا جام پیا، شہادت کی منزل پر فائز سرفراز ہوئے، اور ادھر حوض کوثر پر پہنچیں گے، ادھر حسین کے نانا ہمیں اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی عظیم رات شب عاشور مقتل کربلا میں نظر آتی ہے کہ جس کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ وہی عظیم رات ہے کہ جس میں امام علی مقام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جب جناب زینب کبریٰ نے پکار کر کہا کہ بھیا آپ نے کیا اپنے جانثاروں کی جانثاری کو آزما لیا ہے۔ اچھا، یہ الفاظ جناب حبیب ابن مظاہر اور زہیر بن قین کے کانوں میں پڑ گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پکار کر کہا کہ ہماری آقازادی کو ہماری وفا پر شک ہے، اور امام کے رفقا نے اپنی اپنی تلواروں کو نکال کر اپنے حلقوم پہ رکھ لیا اور کہا کہ مولا 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو ہم آپ پر سے جان کو قربان کریں گے۔ اور یہیں پر امام علی مقام نے وہ عظیم و تاریخی جملہ ارشاد کیا، فرمایا کہ خدا نے مجھے وہ اصحاب عطا فرمائے کہ جن اصحاب کی کوئی مثل اور نظیر نہیں ہے۔ یقیناً امام علی مقام کے لیے مقتل کربلا میں شب عاشور بہت مصروف رات تھی۔ جب تسبیح و تحلیل سے، ذکر و اذکار سے، عبادت الہی سے فارغ ہو چکے تو امام علی مقام امام مظلوم خیموں کی جانب چلے، اور جب خیموں کی جانب چلے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو کسی خیمے میں مادر علی اکبر ام لیلہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی نظر آ رہی ہیں، کہیں پر مادر قاسم ام فروہ اپنے چاند سے بیٹے کو کل کے لیے آمادہ شہادت کرتی نظر آ رہی ہیں، کہیں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو یاد دلا رہی ہیں کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ مگر ایک خیمے میں امام علی مقام نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ امام نے دیکھا کہ جناب ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، اور سامنے غازی حضرت ابوالفضل العباس علمدار اپنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے حضرت ام کلثوم کے سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت ام کلثوم فرما رہی ہیں کاش میں صاحب اولاد ہوتی تو کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل میری اولاد بھی کام آتی۔ سب مائیں اپنے اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، اور اس وقت باب الحوائج غازی عباس علمدار نے کہا کہ آقا زادی یہ غلام آپ کی طرف سے حاضر ہے، آپ مجھے قربان، میں آپ کی طرف سے فدیہ قرار پاؤں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور وہ باقاعدہ گریہ کرتے ہوئے آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب خیام کی سرحدیں ختم ہو گئیں تو مولا آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا کی جانب آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ پیچھے محسوس یہ ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مولا نے رک کر دیکھا تو دیکھا کہ غلام ہلال بن نافع چلے آ رہے ہیں۔ مولا رک گئے، ہلال سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ ہلال نے کہا کہ مولا رات کا اندھیرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، میں بغیر اجازت چلا آیا، لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں آپ کو تنہا جانے دوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے میں ہلال کا ہاتھ تھاما، یعنی یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس کو تھامنے کے لیے یزید نے سارے خزانوں کو خالی کر دیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا، لیکن یہی وہ ہاتھ تھا کہ جس کو امام نے ایک غلام کے ہاتھ میں دیا، اس لیے کہ وہ مطیع پروردگار تھا، مطیع اللہ و رسول تھا۔ اور اس کے بعد مولا مقتل میں پہنچے اور بتایا کہ دیکھو یہ زہیر بن قین کی جائے شہادت ہے، یہ عباس علمدار کی ہے، یہ تمہاری جائے شہادت ہے۔ یہ کہتے کہتے حسین ایک مقتل میں ایک زمین پر بیٹھ گئے، اور جب اس مقام پر بیٹھ گئے تو مولا نے بتانا شروع کیا، کہا کہ ہلال میں اس طریقے سے یہاں پر شہید کیا جاؤں گا، پس گردن سے شہید کیا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا کہ ہلال کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی
उधर देखते हैं, मुतवज्जो नहीं होते। मौला ने कहा कि हिलाल, तुम्हारा इमाम तुमसे मुखातिब है, तुम उससे उसके कलाम पर तवज्जो नहीं करते। हिलाल ने कहा कि मौला बड़ी बेअदबी हो गई, सुबह अदब है कि मैं आपके कलाम पर तवज्जो नहीं कर पा रहा, लेकिन मौला मुझे इस अंधेरे में किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को पीट पीट के रोती है। मौला ने फरमाया कि हिलाल, वो हमारी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा हैं, हर रोज़ मक्तल में आकर अपने बालों से इस मक्तल की मिट्टी को साफ़ करती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपनी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी को इजाज़त दीजिए। कल यौम आशूरा हम मौजूद होंगे और नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ला इलाहा इल्ला हुसैन है, अता इलाहा इल्ला हुसैन है, बका इल्ला